السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ ترجمہ: ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ماہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے۔ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: صوم شعبان تعظیما لرمضان، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔ ناظرین، ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا: یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بتا دیا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب و مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے: کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، برات کے معنی ہے نجات۔ شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، اور گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ سو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، اساتذہ و رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کریں۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے تھا۔ یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ شب برات کی اس قدر فضیلت و اہمیت اور برکت و سعادت کے باوجود ہم یہ مقدس رات بھی توہمات اور فضول ہندوانہ رسومات کی نظر کر دیتے ہیں
اور اس رات میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو کر اسے کھیل کود اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے اس غفار، رحمان اور رحیم رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائیں اور خلوص دل سے توبہ کریں، حسب توفیق تلاوت کلام پاک کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کریں، نوافل ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔